جاتا ہے انٹو دا ویریس ڈپارٹمنٹس. وہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں واپس بتاتے ہیں آڈیٹرز کو کہ جی ہم اس سے اگری کرتے ہیں, ہم اس سے نہیں اگری کرتے. آڈیٹرز اس کو کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم انکوپریٹ کریں گے, نہیں. اس میں 2-3 مہینے لگتے ہیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ اینڈ دین وی پبلشڈ اٹ. اور اس میں بھی بڑے کلیئر ہیں کہ اس میں 5-6 ایریا جہاں انہوں نے ہمیں اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز کی بات کی ہے, کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کی ہے. یہ 78 سال میں جو اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ انشاءاللہ جو 15 ریکمنڈیشنز آئی ہیں اگلے 1 مہینے میں ہم اس پہ ایکشن پلان بنا رہے ہیں. لاٹ آف دیٹ از ورک ان پروگرس ایز وی گو فارورڈ. اور وہ سب آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں گے, آپ کے پاس بھی چیمبرز میں بزنسز بھی آئیں گے. I've been in the parliament on the upper house and in the lower house and I've said and made the same commitment کہ اس میں کوئی چھپانے کی بات ہے نہیں, کہ اگر اتنی چھپانے کی بات ہوتی تو ہم اس کو انیشیٹ کیوں کرتے. تو اس لیے جو and it starts with acknowledgement. آپ سب پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, میں پرائیویٹ سیکٹر میں رہا ہوں اپنی ساری عمر. If you don't acknowledge what's wrong then you are not going to do anything about it. تو اس لیے we are very clear کہ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے جو ایکشن پلان ہے وہ آئے گا. دوسرا یہ 2-3 دنوں سے آ رہا ہے جی کہ یہ کنڈیشنلٹیز لگ گئی ہیں ایٹسیٹرا, which I don't actually understand. یہ 37 مہینے کا پروگرام ہے. اس میں جس طرح آپ کے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے ڈیزائن ورک ہوتا ہے پھر آپریشنل افیکٹونیس ہوتی ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی ایڈیشنل کنڈیشنلٹیز لگ گئی ہیں, میں اس کے تھوڑا سا ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ سول سرونٹس, ہم پارلیمنٹرینز ہیں, میں سینیٹر ہوں, باقی ایم این ایز ہیں. 31 دسمبر کو ہمارے جتنے اثاثے ہیں وہ ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں, سب ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. تو اگر جو پارلیمنٹیرینز کے اثاثے جو ہیں وہ آتے ہیں, why not civil servants, especially our high civil bureaucracy. تو پہلا کام یہ تھا ڈیزائن فیز کے جی اس کو لیجسلیشن کروائیں, وہ لیجسلیشن ہو گئی. اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اب ان کے جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے مطابق اب ان کے اثاثے پبلک کر دیے جائیں. تو دیٹس دا آپریشنل افیکٹونیس. اب اس کو کہہ دیا گیا جی ایڈیشنل کنڈیشنلٹی لگا گئی ہے. یہ ایڈیشنل کنڈیشنلٹی نہیں ہے, دس از اے کنٹینیویشن آف دا تھنگ دیٹس وائی وی لیجسلیٹڈ, تاکہ وہ اثاثے جو ہے وہ ویب سائٹس پہ آ سکیں اور آپ سب دیکھ سکیں کہ جس طرح آپ میرا اثاثہ دیکھ سکتے ہیں 31 دسمبر کو جو میں نے پچھلے سال کیا تھا. یو کین گو ٹو دا سینٹ ویب سائٹ اینڈ سی واٹ آئی اون اور واٹ آئی ڈونٹ اون, اور 1 سال میں کیا فرق پڑا ہے میرے اثاثوں میں. تو اسی طرح یہ ایک سلسلہ ہے. تو اٹس ناٹ این ایڈیشنل کنڈیشنلٹی. پروونشل اینٹی کرپشن, نیب, ان کو انفارمیشن اویلیبلٹی دینی چاہیے, اور اس کے سلسلے میں ہی ہم نے ایگری کیا. اب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپریشنلائز کریں. ریمیٹنسز ہیں کہ اس کو ان کے باٹل نیکس ریموو کیے جائیں تاکہ ریمیٹنسز جو ہماری لائف لائن ہے اس میں جو بھی کاسٹ آف انٹیمیڈیشن جو کم ہو سکتی ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گوئنگ فارورڈ آپ اس کو اسٹرکچرل بینچ مارک بنائیں. تو اس میں کیا کمی ہے, کیونکہ ریمیٹنسز آر دا لائف لائن آف آ کنٹری. اسی طرح میں نے یہ کمٹ کیا تھا جو لوکل کرنسی بانڈ مارکیٹ ہے, ہم اس میں ساری ڈپینڈنس ہماری ہے اس وقت بینکوں کے اوپر. اس کو ہم لے کے جائیں گے انشورنس کی طرف, ہم اس کو لے کے جائیں گے انٹو دا ریٹیل مارکیٹ, اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اس براڈننگ کو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 1 سال میں یہ ہوا جائے. آف کورس دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو فار دا کنٹری, اور یہ کوئی ایڈیشنل کنڈیشنلٹی نہیں ہے. ڈی ریگولیشن آف دا شوگر انڈسٹری, اینڈ ٹو اینڈ یہ جو جتنے ہمارے سیکٹر ہیں کموڈٹی مارکیٹس میں, میز کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا, رائس کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا. کبھی اپ ہو گئی کبھی ڈاؤن ہو گئی. اس سال رائس کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے, ناٹ بیکاز آف نیسسری وارنگ جو خانہ خاصہ جو فلڈ ہوئے ہیں, because India has gone back into the market and the price has really come down. That's why we are seeing a reduction in the rice exports. اور باقی جو بھی ہمارے سے ہو سکتا in working with REAP we will do that. لیکن جس سیکٹر کو آپ ڈی ریگولیٹ کرتے جائیں, جہاں گورنمنٹ کی انٹرونشن کم ہوتی جائے, پاسکو کو ہم بند کر رہے ہیں, بیکاز یہ کرپشن کا ادارہ تھا اور کرپشن کا یہ گڑھ تھا. And we are doing the right thing. اس پہ بہت پش بیک ہے, لیکن it is what it is, کیونکہ ہم نے اسٹریٹجک ریزرو رکھنے ہیں. اسٹریٹجک ریزرو ہم ضرور رکھیں. یہ آپ کیوں نہیں کر سکتے, پرائیویٹ سیکٹر کر لے. ہمیں اسٹریٹجک ریزرو چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو ہم یہ کریں, لیکن not through PASCO. So we have now in the process of creating the SPV, how we are sort of taking it forward. اسی طرح جو میڈیم ٹرم ٹیکس ریفارم پالیسی ہے اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا,
اور اس میں آپ نے ابھی میں 2-3 چیزوں کو میں مکس کروں گا. فاٹا پاٹا, یہ پچھلے سال بھی بجٹ میں آپ سب ایسوسیشنز کی وجہ سے سب چیمبرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہاں مال نہیں بک رہا, یہ واپس ملک میں آ رہا ہے, اس کو آپ اس کو ختم کریں. So I tried and I could not succeed. But this time around we said we have to do what we have to do. ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں, ہمارے ساتھ ہیں مرج ڈسٹرکٹس والے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری ملک کی انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو رہا ہو while we are doing it. And we have said کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے انکم ٹیکس میں ہم ریلیف آپ کو دے دیتے ہیں, پر سیلز ٹیکس کا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم نے 10% لگایا اور اس کو اٹھانا. تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس کو اکنالج کیجئے, بیکاز اس میں ہمارا بھی جو ہے ہمیں ہیلپ ملتی ہے when we go into the parliament کہ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے اور اس کی go forward with that. دوسرا جو بات ہو رہی ہے ٹیکس پالیسی کی اور اس وقت کہاں ہے اور کیسے ہے, اس میں جو ہمارے ڈی جی ٹیکس پالیسی ہیں وہ اس وقت ملیشیا میں ہیں, بیکاز وہاں ملیشیا میں ٹیکس پالیسی آفس کچھ عرصے میں بنا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں, کیونکہ دیکھیں یہ پالیسی جو ہے ہیز ناؤ مووڈ اکراس ٹو فائنانس ڈویژن, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. یہ اب ایف بی آر کا پالیسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگلے سال کا جو بجٹ ہے وہ پالیسی یہ ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا, ناٹ دا ایف بی آر. ایف بی آر از گوئنگ ٹو بی لنکڈ ود دا کلیکشن. تو اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم وی موو فارورڈ ود اکنامک ویلیو کنسیڈریشن, کیونکہ اس ملک کا جو المیہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہم آپ کو پالیسیز دی جاتی ہیں, آپ اس میں سے انویسٹ کرتے ہیں, کوئی 5 سال ہورائزن سے, کوئی 10 سال کی ہورائزن سے, کوئی 15 سال کی ہورائزن سے. بٹ وی کیپ آن میکنگ چینجز in every budget because we have to make the math work. It's as simple as that. And we still have to make the math work. اس میں دیکھیں مجھے کہنے میں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کہ جیسے آپ اپنی کمپنیاں چلاتے ہیں, آپ اپنے جو اس کے جو ڈسپلن ہے اس کو شو کرتے ہیں. 8.8 ٹیکس ٹو جی ڈی پی کوئی ملک نہیں چل سکتا. It's as simple as that. And therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. بیکاز اگر ملک چلے گا جیسے آپ نے کہی تو معیشت چلے گی, فزیکل ڈسپلن آئے گا اور اس میں ہم آگے اس کو آگے لے کر جائیں گے. برنگنگ دا ریٹس ڈاؤن آن دا فارمل سیکٹر, آئی تھنک یہ کئی جگہ یہ اکنالج ہو چکی ہے یہ بات, اور کہ جو ڈسپرپورشنل برڈن گیا ہے آن دا فارمل سیکٹر اینڈ آن دا سیلریڈ کلاس, وی اکنالج دیٹ. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی ڈنڈے کے زور سے اور ڈنڈے کے زور سے, ڈنڈا نہیں ہے یہ. آپ لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو نان کمپلائنٹ سیکٹرز ہیں ان کے پیچھے جائیے, بیکاز اگر نان کمپلائنٹ سیکٹرز آر ناٹ پیئنگ, unfortunately whether we have a choice or not choice we will continue to put that disproportionate burden on you, because ملک تو چلانا ہے نا. whether it's sugar, whether it's beverages, whether it's textiles, whether it's tobacco, 2 کمپنیاں ہیں, باقی سارا ٹوبیکو میں انفارمل سیکٹر ہے, اینڈ دے گیٹ دا پیٹرنیج فرام ایوری ون ان دس کنٹری. اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کی کمپنیاں سیل ہو رہی ہیں, بیکاز آپ نے ہمیں کہا ہے, فارمل سیکٹر نے کہا ہے کہ ان کے پیچھے جائیے, کیونکہ اگر آپ ان کو نہیں ایڈریس کر سکیں گے تو ہمارے لیے آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے, وچ از اے میٹر آف فیکٹ. تو میں یہ بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی وجہ سے, اور جہاں ہماری وجہ سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس میں ڈفرینٹ فورمز بن چکے ہیں, بجٹ کے بعد وہ فورمز بن چکے ہیں, اور اس کی آپ ضرور ہمیں نشاندہی کریں. اینڈ وی ول بی دیر, جہاں بھی ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہے, کوئی ایشوز آ رہے ہیں, کوئی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, وی وانٹ ٹو ڈیل ود دیٹ, بیکاز دیٹ از ناٹ دا کیس. پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ اس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں. آئی ہیو کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, آئی ایم ویری کلیئر that the private sector has to lead the country. یہ جو نوکریوں کی بات ہوتی ہے, میں دوبارہ اس میں واپس آتا ہوں. ہر حکومت, ہر ایڈمنسٹریشن کہتی ہے کروڑ نوکریاں, 2 کروڑ نوکریاں, 3 کروڑ نوکریاں. یہ کانٹرڈکٹری ہے فرام دیٹ ڈیمانڈ کہ آپ گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ کم کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جتنی 40 منسٹریز ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دا سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ڈاؤن,
اور اسی وقت آپ کہیں جی کہ یہی ان کو نوکریاں دیں. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از ٹو پرووائڈ دیٹ ایکو سسٹم. اور اس میں 1 منٹ میں واپس آپ کی خدمت میں آتا ہوں ان دا لارجر اسکیم آف تھنگس. ابھی بات ہوئی, میں نے آئی ایم ایف ریلیٹڈ باتیں کر لی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. اب پہلے 4 یا 5 مہینے میں اب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 4% سے اس کی گرو ہوئی. اسی دوران پچھلے سال 0.9% کنٹریکشن ہوئی. سو LSM has actually grown, maybe not across the sectors, but LSM has grown and the delta is about 5%. اب اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیجئے, آپ خود اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, the trade deficit went up. Trade deficit went up. اور یہی ہمارا وہ ایکلیز ہیل ہے کہ the moment we get into 4 to 5% growth, balance of payment becomes a real issue for us. اور یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں, آج سے 4 سال پہلے in a different administration when we put the foot on the pedal کہ ہم نے گرو کرنا ہے, گرو کر لیا, بجٹ بھی پرو گروتھ آیا. 4-5 مہینے میں بیلنس آف پیمنٹ and we ran out of dollars. Our finance minister and the central bank governor had to go on their knees to go back to the lender of the last resort. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بوم اینڈ بس سائیکلز کو ہم نے ختم کرنا ہے اور آپ کی مدد سے ہم نے ختم کرنا ہے. تو اس وقت الحمدللہ the services is doing very well. IT services from nowhere, inshallah this year we will cross $4 billion. Right? اور جو ریمیٹنسز ہے اس پہ سب بات کرتے ہیں کہ جی آپ اس پہ تو دار و مدار اس پہ آپ کا نہیں ہو سکتا, اور درست بات ہے. ایکسپورٹس ہیو ٹو گرو اینڈ اسٹرکچرلی گرو. لیکن پچھلے سال $38 بلین کی ریمیٹنسز تھی. اب یہ جو 5 مہینے کا ٹرینڈ آیا ہے, انشاءاللہ وی ول کراس $41 to $42 بلین آف ریمیٹنسز دس ایئر. اور ابھی میں پچھلے ایک ہفتے میں I was with the Qatari finance minister and yesterday the day before with the Saudi finance minister, and we are very grateful because 20% of this remittances are coming from the GCC and from these areas. تو ہمیں یہ روم دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم اس کو گروتھ کی طرف جائیں, while it provides us the cushion. Ultimately it is the exports which is going to make the difference. تو اب اس میں جیسے ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں, انفلیشن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کرنٹ اکاؤنٹ as I said is being managed because of this. اور الٹیمیٹلی پھر یہ بھی بات ہوتی ہے لوکل انویسٹرز, آپ سب بڑے ماشاءاللہ یہاں بڑے انویسٹرز ہیں. تو مجھے یہ بڑی ایکچولی خوشی ہوئی ہے کہ جو PIA کی اب بڈ انشاءاللہ کھلے گی 23 دسمبر کو, FDI کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کے بڑے لوکل انویسٹر گروپس, the ladies and gentlemen who are present in this room, اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, اگر آپ نہیں کانفیڈنس شو کریں گے in the current situation, تو پھر تو FDI لانا بہت مشکل ہے. تو جو آپ بات کرتے ہیں SIFC نے کیا کہا, اور گورنر نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. گورنر کی آپ سپیچ جس طرح انہوں نے سپیچ کی وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے, میری آپ سے درخواست ہوگی جا کے وہ پڑھ لیجئے. انہوں نے وہی بات کی جو میں یہاں کہہ رہا ہوں, بیکاز وی آر بوتھ سگنیٹریز ٹو دا پروگرام. انہوں نے کہا کہ امپورٹ لیڈ اینڈ کنزمپشن لیڈ ماڈل کین ناٹ ورک, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن. دیٹس واٹ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ. اور آپ ان کی سپیچ جا کے پڑھ لیجئے بیکاز وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے. میں اس میں کوئی ٹوسٹ دینے کی کوشش نہیں کروں گا بیکاز it's out there. تو اب اس میں ہم نے اس کو جو آگے لے کر جانا ہے وہ اسی طریقے سے لے کے جانا ہے کہ یہ دونوں, اگر آپ کنگلومریٹس دیکھیں جو اس وقت PIA کے لیے بڈ کر رہے ہیں, دیز آر دا لارجسٹ گروپس ان پاکستان, جو ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اس سے بھی بڑی خوش آئند بات فرام مائی پرسپیکٹو, بیکاز آئی کم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ انہوں نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے. یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے, وہ ڈفرنٹ گروپس ہیو کم ٹوگیدر اینڈ سیڈ وی ول ٹیک اٹ فارورڈ ٹوگیدر. اللہ کرے 23 کو یہ وی کین ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. 2-3 باتیں میں اور کرنا چاہوں گا کہ کل جو ہم نے ایکسچینجز کو لائسنسز دیے ہیں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ چین انالیسز ہے
in terms of blockchain, in terms of crypto, in terms of AI, in terms of digital infrastructure. یہ جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھا تو اس کی بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ جی دیکھیں یہ چین انالیسس کا آتا ہے کہ پاکستان کے کتنے سٹیزنز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس ایکٹیویٹی میں. سو آئی واز ان دا پرائیویٹ سیکٹر, آئی سیڈ فائن اٹس اوکے. ہم 10ویں نمبر پہ تھے. پھر جب پچھلے سال میں جب آیا تو ہم 7ویں نمبر پہ تھے. اس سال کے شروع میں we got to be number 3. 20 to 25 million citizens of Pakistan are involved in this activity. Mostly youth, not the people, including myself, sitting around this table. The youth of Pakistan. We cannot put our, head in the sand کہ it's going to blow over. یہ ایک ٹرینڈ ہے and it's the trading اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. It goes into billions of dollars. تو اس لیے ہم نے وہ پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنائی جس کو میں نے چیئر کیا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہم نے بنائی ہے. اس میں ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے, وائٹ ہاؤس سے سپورٹ ملی ہے, ہمیں یو ای گورنمنٹ سے سپورٹ ملی ہے کیونکہ ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بنائی تھی. تو اس کے بیسس پہ ہم نے کل 2 ایکسچینجز کو یہ این او سیز دیے ہیں along with بلال بن ثاقب صاحب ایٹسیٹرا, بیکاز ہمیں یہ نیو اکانومی کی طرف جانا ہے. ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں از all around the old economy and we need to make sure that we get the old economy working and moving forward as part of the growth paradigm. لیکن جو نیو اکانومی ہے اور اس کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے including tokenization etc. we have already launched that as of yesterday because ہم نے ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اب جی میں آخری کچھ باتیں کرنا چاہوں گا ان ٹرمز آف اسپیسیفک پوائنٹس دیٹ ہیو بین ریزڈ بائی دا آنریبل آفس ہولڈرز. اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کی بات ہوئی ہے اور بالکل درست بات ہے کہ ریونیو تو آپ بڑھا رہے ہیں اور گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کا آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس سال کا جو بجٹ ہے میں نے سر آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح کراچی چیمبر میں ایک ریسرچ کاؤنسل بنائی گئی ہے, یونس ڈھاگا صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح ایک ریسرچ سیل لاہور چیمبر میں بھی بنائیے, رائٹ, بیکاز اور میں اس ریسرچ سینٹر میں گیا جب میں کراچی چیمبر حاضر ہوا تھا اور میں نے ان بچے اور بچیوں کو دیکھا, پی ایچ ڈیز ہیں اور بیکاز دین یو آر کمنگ with logic, research based, fact based discussion. لیکن سر وہ میں آپ کو یہ کہوں گا اس کو اور اپ اسکیل کر دیجئے تاکہ صرف سیاسی تقریریں نہ ہوں, ایموشنل باتیں نہ ہوں. جب آپ ایک لاجک کے طریقے سے اور آپ ایک ریسرچ بیسڈ ڈسکشن آپ لے کر آئیں گے, ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو ریفیوز کرنا. وی مائنڈ سے کہ جی ہمیں وقت دے دیں, ہمیں ٹائم دے دیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ این ایف سی ایوارڈ میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ the honorable chief ministers and the finance ministers are there, but they are being held by subject matter experts, right? اب دیکھیں شاہ صاحب تو اتنی دیر سے فائنانس منسٹر رہے ہیں سندھ میں اور اب ماشاءاللہ چیف منسٹر ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم, ان سے بہتر تو فائنانس کوئی نہیں جانتا, رائٹ. لیکن ان کے ساتھ بھی ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہے ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ آف سندھ. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو آپ فارملائز کیجئے, کیونکہ میں جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کی اس سال کا جو بجٹ ہے یہ عام طور پہ جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے وہ 10%, 11%, 12%. This time around our expenditure in the budget is less than 2%. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ چلانے کا خرچہ ہے اس کو کم کیا ہے اور چیزیں کی ہیں. 2 چیزیں اوپر گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ 2% کا بھی اضافہ ہے. اور اسپینڈ آن دا ڈیفینس فورسز, اور وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ 2 محاذوں پہ ہم لڑ رہے ہیں, اور پھر جو اندرونی خلفشار ہے we have to address this and this will be prioritized. اور دوسرا BISP کا جو سوشل سیکیورٹی نیٹ ہے اس میں 27% کا اضافہ ہوا. یہ 2 وہ آئٹمز ہیں جو have gone up this year. اس کے علاوہ سب خرچے جو ہیں ہمارے کم ہوئے ہیں including the debt servicing, sir, because debt servicing is the single largest expense item. پچھلے سال بھی ہم نے 850 ملین بچایا اس میں, and this سال انشاءاللہ
we will do our level best to reduce that, not only because the policy rate has come down, but all the alpha trade, وہ ٹیکنیکل معاملہ ہو جائے گا. ہم جو بھی چیزیں اس میں کرنے جا رہے ہیں, انکلوڈنگ ابھی پینڈا بانڈ انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس کی جو کاسٹ ٹو دا گورنمنٹ از گوئنگ ٹو بی ویری لیسٹ. بات کی گئی اسٹاک ایکسچینج کی. میں اسٹاک ایکسچینج کی عام طور پہ بات نہیں کرتا, بٹ یہ ایک کوئی وجہ تو ہے نا کہ ایک سینٹیمنٹ ہے which is driving the Pakistan Stock Exchange. اس میں جو انویسٹرز بڑے ہیں سر, یہ آپ دیکھیے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. تقریباً 1.5 لاکھ 2 لاکھ نیو انویسٹرز have come into Pakistan Stock Exchange. اور اس سال آپ نے دیکھی ہوگی رپورٹ جو آئی ہے, 12 سے 13 نیو IPOs are coming through. یہ کوئی وجہ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو ایکسچینجز ہیں اور ایڈوائزرز ہیں ان کے یہ فگرز ہیں, and that should have been part of this. آپ نے جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کی بات کی ہے, FTR کی رینج میں اور ایڈوانس ٹیکس, اور جو اس میں ایک ایڈیشنل ٹیکس لگا ہے ایز پارٹ آف دا موونگ فرام FTR ٹو NTR, اس کو ہم ریویو کر رہے ہیں. فرام آر پرسپیکٹو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز, اور جہاں بھی وہاں ایشوز ہے, ناٹ اونلی ایٹ دس لیول. میں سیالکوٹ چیمبر میں بھی گیا تھا, تو وہاں بھی جو SMEs نے بات کی کہ جو اس رجیم میں آپ ہمیں لے کر گئے ہیں, اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ٹو گریجویٹ ٹو دیٹ کائنڈ آف اسکیم, اور اس میں ہم انشاءاللہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ان دا نیکسٹ بجٹ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے آگے لے کر جائیں. باقی جو SOEs کی بات میں نے کی وہ تو آلریڈی میں بات کر چکا ہوں. دیکھیں, یہ میں پرائیویٹ سیکٹر بھی میں ایک کہتا ہوتا تھا کہ the what and why has been known for this country for the longest time is the how part of it, right? ہم نے 24 SOEs اس وقت حوالے کر دیے ہیں to the privatization commission. محمد علی صاحب now is a practitioner, he is an advisor on privatization. تو پہلی ہماری چیز جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بینک ہے, اس کو پریویٹائز کیا گیا. I think this is the bigger thing کہ PIA اللہ تعالیٰ یہ اس کو ہمیں allows us to take it to the finishing line. 3 distribution companies which are going to be privatized. اس کے اگلی جو 2 کمپنیز ہیں ان کا بھی ہم نے انہوں نے سیل سائڈ ایڈوائزرز اپوائنٹ کر دیے ہیں. تو اس میں آپ ہماری ہیلپ کریں ان ٹرمز آف جو آپ نے, اگر آپ کی کرٹیک ہے بھی ہے تو کرٹیک ہمیں ہاؤ پہ بتائیں کہ آپ تیزی سے نہیں چل رہے یا ان چیزوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے. لیکن اتنا کہنا جی SOEs ہے اور گورنمنٹ کا خرچہ ہے, دیکھیں وہ تو 10,000 فیٹ لیول ڈسکشن از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ, اینڈ دیٹس ویئر یور ریسرچ سینٹر از گوئنگ ٹو ویری کم ان. دا ادر تھنگ از دا ٹیرف ریجیم, کہ اس وقت جو بھی ڈمپنگ ہو رہی ہے اور اس ڈمپنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو NTC ہے, جو ٹیرف کمیشن ہے, اس کی پراپر جو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ از ناؤ ان دا ورکس, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں وہ خود ہی اناؤنس کریں گے. بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ایگریسو ٹیرف رجیم ہم اناؤنس کریں کہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں ہم نے کیسے لبرلائز کرنا ہے. اور اس کا لبرلائز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لبرلائز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ایکسپورٹ انڈسٹریز کو ہیلپ کریں, برنگنگ دا را مٹیریل کاسٹ ڈاؤن, برنگنگ دا انٹرمیڈیٹ کاسٹ ڈاؤن. And the industries which we have protected for the longest time, 40 سال 50 سال 60 سال, وہ اب اس پروٹیکشن میں نہیں رہ سکتے ہیں, because as a country ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. Every single sector has to export. ٹیکسٹائل نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا صرف ایکسپورٹ کرنے کا, باقی ہر ایکسپورٹ. اسی طرح میں خود گیا ہوں اور حاضر ہوا ہوں آٹو مینوفیکچررز کے پاس, آپ 2%, 3%, 5% آپ ایکسپورٹ کیجئے, GCC کو ایکسپورٹ کیجئے, افریقہ کو ایکسپورٹ کیجئے, آپ کے پاس مارکیٹس ہیں, آپ کمپیٹیٹو بنیے. تو دیکھیے, میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اٹ ول ٹیک 2 to tango. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, ہمارے سے کوئی ایسے ایشوز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے there is an issue, we want to be now in constant engagement. ٹیکس پالیسی آفس سے یہاں کون ہے جی؟ جی, تو ٹیکس پالیسی آفس جو آیا ہے ادھر فائنینس میں, they will be in touch with you 24/7. 24/7.
آپ ساری جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ کریں گے, یہ آپ کے پاس خود حاضر ہوں گے, یہ لوگوں کو فون کریں گے ایٹسٹرا. دا ریزن وی براٹ دیم آؤٹ آف FBR اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ساری سچویشن چلتی ہے ایٹسٹرا. اب ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کریں اور اس کو آگے لے کر چلیں. ہم نے ابھی ایک انیشیل ایڈوائزری بورڈ بنایا ہے وچ از پرائیویٹ سیکٹر, اور اس میں زیادہ ایکیڈیمشنز ہیں کہ ویژن, مشن, جاب ڈسکرپشن, ہم نے اس کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو پہلی ہماری میٹنگ ہو چکی ہے ود ایڈوائزری بورڈ. آپ سے بھی سر ہم نام لیں گے جو اس میں آ سکیں, اور مقصد ہی یہ ہے کہ